اپوزیشن کی صفوں میں اختلاف کے بعد عمران خان صاحب نے اپنی ٹیم میں بھی فوری طور پر ایک تبدیلی کی ہے اور اسپیشل اسسٹنٹ ٹو پرائم منسٹر ندیم بابر صاحب سے استعفیٰ لے لیا گیا. آپ کو یاد ہوگا جون 2020 میں جو پیٹرولیم بحران آیا تھا اس کے نتیجے میں مارکیٹ میں پیٹرول جو ہے وہ شارٹ ہو گیا تھا اور صارف کو ہائی آکٹین خریدنے پر پیٹرول پمپس مجبور کر رہے تھے. اسٹریٹجک ریزروز کے حوالے سے بات ہوئی تھی کہ جتنے منیمم ہونے چاہیے تھے ریاست پاکستان کے پاس وہ نہیں رکھے گئے. اب اسد عمر صاحب نے آج اعلان کیا کہ فورینزک آڈٹ ہوگا, 90 دن میں ایف آئی اے تحقیقات مکمل کرے گی, پرائم منسٹر کو رپورٹ جمع کرائی جائے گی اور جو بھی رسپانسبل ہیں وہ جیل جائیں گے. اسد عمر صاحب کا شارٹ سے اس 90 دن کا پیریڈ جس کے اندر یہ فورینسک انویسٹیگیشن ایف آئی اے نے مکمل کرنی ہے, وزیر اعظم نے اسپیشل اسسٹنٹ ٹو دا پرائم منسٹر پیٹرولیم کے جو ہیں ندیم بابر صاحب, ان کو ہدایت دی ہے کہ وہ اپنے قلمدان سے سٹیپ ڈاؤن کر جائیں اور اسی طریقے سے سیکٹری پیٹرولیم جو ہیں ان کو رپورٹ ٹو اسٹیبلشمنٹ کا آرڈر دیا جائے گا جیسے ہی ان کی ریپلیسمنٹ کا فیصلہ ہو جاتا ہے. لیکن اس فورینسک انویسٹیگیشن کے شروع ہونے سے پہلے پوری چین جو بھی اس کے ایکشنز کے اندر ڈیسیشنز کے اندر انوالوڈ ہیں ان کی انویسٹیگیشن, ان تمام چیزوں کو فورینسک انویسٹیگیشن تحقیقات کے اندر کور کیا جائے. یہ پھر ہتھکڑیاں لگیں اور لوگ جیل کے اندر جائیں. ہنا پرویز بٹ صاحب اپریشیٹ کریں گی پرائم منسٹر کے سٹیپ کو؟ دیکھیں, میں تو کہوں گی یہ جو پی ٹی آئی کی حکومت ہے اور ان کی گورنمنٹ جو ہے یہ گورنمنٹ آف دا مافیا ہے, فار دا مافیا ہے, بائی دا مافیا ہے. عمران خان صاحب لوگوں کو اپوائنٹ کرتے ہیں, ان کا فائدہ لیتے ہیں, پھر جب ان کو لگتا ہے کہ ان کا نام آنے والا ہے تو ان کو فارغ کر دیتے ہیں. ندیم بابر سے کیا فائدہ لیا؟ میری بات سنیں, سب سے پہلے جہانگیر ترین کی بات کریں. جہانگیر ترین صاحب کے جہاز یوز کیے, ان کو الیکشن کیمپین میں اے ٹی ایم کے طور پہ یوز کیا. پھر شوگر کمیشن, پرائم منسٹر تو نہیں تھے نا, نہیں, شوگر کمیشن کی رپورٹ آئی, الیکشن کمیشن عمران خان صاحب نے جہانگیر ترین کا جہاز نہیں یوز کیا پنجاب 2018 میں, پرائم منسٹر تو نہیں کیا. نہیں, عمران خان نے پی ٹی آئی کے چیئرمین ہوتے ہوئے جہانگیر ترین کا فائدہ کیا اور پھر ان کو اگر شوگر کمیشن میں ان کا نام آیا تھا تو کیوں ان کی لندن ان کو کیوں جانے دیا؟ ان کی اسی وقت کاروائی ہونی چاہیے تھی. اسی طرح ندیم بابر صاحب کو لیکن وہ واپس بھی آ گئے. نہیں, واپس آئے, سزا ہوئی, کاروائی ہوئی, سزا ہوئی. ندیم بابر صاحب کی ابھی بات کر رہے ہیں آپ, ابھی جب آٹا کا کرائسس آیا یا چینی چوری کا جو بھی آیا کرائسس, میڈیسن چوری کا آیا, ان کی اپنی ویڈیوز آئیں. میری بات سنیں, جو پی ٹی آئی کے اپنے ارکان ویڈیوز لیتے ہوئے آئے اس میں انہوں نے ویڈیوز آنے والے لوگوں کو بھی لا منسٹر بنایا, پرویز خٹک کا بھی نام آیا. تو بات یہ نہیں ہوتی, بات ہوتی ہے کہ آپ ان لوگوں کو اپوائنٹ کیوں کرتے ہیں پہلے, پھر آپ کو 2 سال بعد 2.5 سال بعد یاد آتا ہے جب آپ کی چینی چوری پکڑی جاتی ہے. اب چینی چوری کی آپ مجھے بات کر رہے ہیں, اگر انہوں نے دیکھیں, اگر وہ جو شوگر کمیشن کی رپورٹ آئی تھی اس میں نام اسد عمر صاحب کا خود آیا تھا, جو عثمان بزدار صاحب, عمران خان صاحب, کیوں کس طرح سبسڈی کیسے دی گئی, جو کیبنٹ نے اسے اپروو کیسے کر دیا, ایکسپورٹ کو اپروو کیا, جعلی ایکسپورٹ کی گئی, شوگر کی پرائس انکریز کی گئی. آپ کو لگتا ہے کہ کوئی خاطر خواہ فرق نہیں پڑے گا اس سے؟ مجھے لگتا ہے کہ یہ حکومت جو ہے یہ صرف مافیا کی حکومت ہے. ان کے اپنے لوگ سارے مافیا کے ہیں, پوائنٹ بھی ان کو کیے جاتے ہیں, فائدہ بھی ان کو ہوتا ہے. پھر عمران خان صاحب اور عثمان بزدار صاحب معصوم بن جاتے ہیں, کہتے ہیں بھائی ہم تو بہت جو ہے معصوم ہیں. بیسکلی یہ صرف نااہل اور انکمپیٹنٹ نہیں ہے, یہ بالکل کرپٹ بھی ہیں. یہ اصلیت ہے. جی عثمان ڈاکٹر, دیکھیں, میں اس دن شاید ان کے آرگومنٹ پہ یقین کروں جس دن میرا لیڈر, جو کہ مجھے یقین ہے کبھی نہیں کرے گا, اپنی شوگر ملیں لگا لے اقتدار میں ہوتے ہوئے, اپنی فلور ملیں لگا لے, ایون فیلڈز اپارٹمنٹ کی طرح لنڈن میں اپنی جائیدادیں بنا لے, پھر تو میں یہ جو کچھ محترمہ کہہ رہی ہیں میں یقین بھی کروں کہ شاید میرے لیڈر نے اقتدار میں رہتے ہوئے بطور پرائم منسٹر آف پاکستان ایسٹس بنائے ہیں, کاروبار شروع کیے ہیں. 2.5 سال 5 سال اگر آپ کے پی کے دیکھیں جو ہمارے تھے پچھلے تقریباً 7.5 سال ہی کر لیں, تو کوئی ایک ابھی تک ایسی چیز سامنے لے آئیں جو پرائم منسٹر عمران خان نے اقتدار میں رہتے ہوئے اپنی ذات کے لیے کی ہو. میں سمجھتا ہوں یہ جو پریزیڈنٹ سیٹ کیا گیا ہے آج, ایک فیئر اینڈ ٹرانسپیرنٹ انکوائری کے لیے سٹنگ وزیر کو کہا گیا ہے کہ آپ
90 دن کی بات کی گئی ہے، انشاءاللہ تعالی آئے گا. لیکن وہ آٹا مافیا، چینی مافیا، آئی پی پیز مافیا، اس حوالے سے کوئی نتیجہ سامنے آیا نہیں نا. رپورٹیں آئی ہیں، رپورٹس آئی ہیں، لیکن پھر کوئی سٹیپس نہیں لیے گئے. دیکھیں اس میں ایک چیز ہمیں یہ بھی مد نظر رکھنی ہے کہ کسی کے ساتھ ایسی زیادتی نہ ہو جائے. یہ لوگ بار بار جہانگیر ایسی نہ کریں. نہیں سن لیں ذرا، یہ بار بار جہانگیر ترین کا نام لے رہی ہیں. ابھی تک کچھ سامنے تو چیز نہیں آ گئی ہے نا. کیا ہوا؟ ایک سسٹم. آپ کی گورنمنٹ خود کہہ رہی ہے کہ رمضان سے پہلے چینی مافیا سرگرم ہے. اور چینی میں سٹا بازی کوئی اس حکومت میں ہوئی ہے؟ پچھلی کئی دہائیوں سے چینی کے اندر سٹا بازی کی جا رہی تھی، مینیپولیشن کی جا رہی تھی. وہ تو آپ خود کہتے ہیں چوروں کی ڈاکوؤں کی حکومت تھی، اسی کو لیکن ابھی تو آپ کی حکومت ہو گئی نا 2.5 سال سے. اسی سسٹم کو ہاتھ ڈالا گیا. احتشام جب ایک پچھلے 30-40 سال سے، دیکھیں پچھلے 30-40 سال سے اداروں میں مس مینجمنٹ چلتی آ رہی تھی، چاہے وہ آٹے کی 2.5 سال میں ختم نہیں ہو سکتی. 2.5 سال میں آپ کسی چیز کو ہاتھ ڈال سکتے ہیں. یہ بھی ایک پروگرام رن کر رہے ہیں. اگر عمران خان کو چلے یہ کہتے ہیں کہ بڑے ایماندار ہیں، لیکن اگر عمران خان کے ساتھ سارے لوگ جو ہیں وہ بے ایمان ہیں، چینی اسکینڈل میں ملوث ہے، آٹا چوری میں ملوث ہے، میڈیسن چوری میں ملوث ہے، تو ایک دن عثمان ڈار صاحب اگر اپنا پروگرام صحیح رن کریں ان پہ بھی سوال اٹھیں گے. بیکاز ایک بندہ جو لیڈ کر رہا ہے نا، اس کو اپنی ٹیم کو بھی آنسربل ہے. ادویات کے حوالے سے بھی اکاؤنٹیبل سمجھتے ہیں. ادویات کے حوالے سے بھی ایک اسکینڈل آیا تھا نا، وہ عامر کیانی صاحب کو ہٹایا آپ نے. دیکھیں بات سنیں، لیکن اس کا نتیجہ بھی سامنے نہیں آیا. میری بات سنیں، اگر کسی کے اوپر ایک دیکھیں کمپیٹنس اور کرپشن یہ دو مختلف چیزیں ہیں. اگر کسی وزیر میں کمپیٹنس نہیں ہے، چلے میں اپنی بات کر لیتا ہوں، انہوں نے بات کی ہے جی میں ایک پروگرام رن کر رہا ہوں. اس میں کرپشن نہیں ہوئی تھی. اگر کس میں یو کانٹ پاس اے ججمنٹ نا کہ کرپشن ہوئی تھی یا نہیں ہوئی تھی. ہمیں بتائیں اگر نہیں ہوئی تھی تو دکھائیں کہ کیسے نہیں ہوئی تھی. نہیں، کرپشن ایک میڈیسن کے اوپر انہی کے دور میں انہی کی کیبنٹ نے پرائسز پاس کی ہوئی تھی، اس کے اوپر آ کر عمل درآمد کرایا جاتا ہے تو سارا کچھ ہمارے اوپر ڈال دیا جاتا ہے. عامر کیانی صاحب میں انہیں ذاتی طور پہ جانتا ہوں، اب کافی عرصے سے انہیں جانتا ہوں. میں نے تو کبھی نہ ان کو ویسے بھی دیکھا ہو کہ کوئی ایسی ان میں بات ہو، کوئی پیسے بنانے والی، کوئی لوٹ مار والی، کوئی ایک مائنڈ سیٹ ایک شخص. نہیں میں تو آپ کی ذاتی رائے ہو سکتی ہے ان کے بارے میں، لیکن ہمیں عامر کیانی کے بارے میں یہ کلین چٹ انویسٹیگیٹنگ ایجنسیز اور عدالت سے چاہیے، سرکاری طور پہ چاہیے. چلے جائیں گے اس لیے کہ عدالت میں اگر انہیں لگ رہا ہے نا سر آپ گورنمنٹ کر رہے ہیں، وہ تو اپوزیشن میں پھر یہ کہیں گے ہم پروٹیکٹ کر رہے ہیں. جب ہم اپوزیشن میں تھے میں ذاتی طور پہ ان کے رہنما کے خلاف کیسز لے کے گیا. ایک عامر کا کیس میں لے کے آیا تھا خواجہ آصف کے خلاف، جو کہ اس ملک کے اداروں کا کام تھا ذمہ داری سے دیکھنا کہ ایک سٹنگ وزیر غیر ملکی کمپنی میں جاب کر رہا تھا. تو یہ جائیں، عدالتیں آزاد ہیں. تو مقصد یہ ہے کہ اگر کسی جگہ کمپیٹنس کی وجہ سے یا انکمپیٹنس کی وجہ سے نقصانات ہو جاتے تو اس کو کرپشن کی طرف نہیں لے کے جانا چاہیے. میں یہ کہہ رہی ہوں کہ آپ انکمپیٹنٹ بھی ہیں اور کرپٹ بھی ہیں. پاکستانیوں کو احتشام، انکمپیٹنٹ بھی ان کی ساری کیبنٹ ہے اور سارے کے سارے چور اکٹھے ہو کے بیٹھے ہوئے ہیں اور نالائق بھی ہیں. سوری ٹو سے. اچھا سنیں، دونوں چیزیں ہیں. میں پاکستانیوں کو یقین دلاتا ہوں پرائم منسٹر عمران خان کسی چور ڈاکو کو اپنی کیبنٹ میں یا اپنے قریب برداشت بھی نہیں کرے گا، نہ کرنے دے گا. یہ تو ٹھیک ہے بیٹھنا ہوتا ہے، سارے پرانے لوگ انہوں نے کیبنٹ میں لیے ہوئے ہیں. ایرر آف ججمنٹ ہو جاتا ہے خان صاحب. حفیظ شیخ صاحب پیپلز پارٹی سے ادھار، فردوس راشد پارٹی سے ادھار، سارے لوگ انہوں نے پرانے اٹھائے ہوئے ہیں. آپ دیکھیں میری بات سنیں، آپ ایک ادارہ رن کر رہے ہیں، آپ فیصلہ لیتے ہیں اور اس فیصلے میں اگر کامیابی نہیں آپ کو ملتی ہیں، وہ فیصلہ لیٹ سے الٹا پڑ جاتا ہے، یا آپ گاڑی چلاتے ہیں تو خدا نہ آستہ وہ گاڑی لگ جاتی ہے، تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ نے جان بوجھ کے. لیٹ می گو ٹو جنرل صاحب. تھوڑی دیر پہلے آپ یہ فرما رہے تھے کہ عمران خان صاحب کی ٹیم کی جو پرفارمنس ہے وہ سیٹسفیکٹری نہیں ہے، اور دیکھیے آنے والے دنوں میں اس ٹیم کے ساتھ وہ پرفارم کر سکتے نہیں کر سکتے. یہ جو آج کی ایک ڈیولپمنٹ ہے ندیم بابر صاحب کے حوالے سے، کس طرح سے دیکھیں گے اس کو؟ احتشام تھینک یو. دیکھیں بات پھر وہیں پہ آ جائے گی کہ پہلی دو بڑی پارٹیاں سکینڈلز میں گھری ہوئی ہیں، ان کی پرسنل جائیدادیں اور منی لانڈرنگ اور ان کے بے حساب کیسز ہیں. لیکن انفارچونیٹلی ہماری پروسیکیوشن اور جوڈیشری نے ابھی تک قوم کو کوئی امید کی کرن نہیں دکھائی. ابھی تک کچھ ایسا نہیں ہوا کہ کوئی بڑی فش کو نیٹ کر کے اس کو سزا بھی دی گئی ہو. تو ہماری جو جوڈیشل تاریخ ہے، جو پروسیکیوشن کا لیول ہے، جو انویسٹیگیشنز ہیں، جو مینیپولیشن ہے ان تمام طاقتور پارٹی ہیڈز کی، وہ اتنی سٹرونگ ہے کہ باتیں کسی نتیجے تک پہنچتی نہیں ہیں. اور اب پی ٹی آئی
اسی طرح کے سکینڈلز کا شکار ہوتی جا رہی ہے. یہ دن کا دونوں میرے معزز مہمانوں نے یہ بات کر دی اور آپ نے بھی اس کی طرف اشارہ کر دیا کہ ان کے بھی 3-4 بہت بڑے سکینڈل سامنے آ چکے ہیں. ایک میڈیسن کا تھا جس کا آج تک قوم کو کچھ پتہ نہیں چلا کہ اس کا الٹیمیٹ اس میں کوئی جرم ہوا, کوئی کرپشن ہوئی یا نہیں ہوئی, کوئی ایگزونریٹ ہوا یا کسی کو سزا ملی, وہ بیری ہو گیا وہ ایشو. اس کے بعد ہم چینی کی بات سنتے آئے تھے اور اس میں بہت بڑا ایکشن بھی لیا گیا, پھر ایک کمیشن بھی بنا اور اس کے بعد اس کا کیا نتیجہ نکلا ابھی تک کوئی چیز سامنے آئی نہیں ہے. اور آج یہ ابھی جو پیٹرولیم کا ایشو سامنے آ گیا ہے, بہت اچھی اگزامپل ہے کہ آپ ان لوگوں کو جو انفلوئنس کر سکتے ہیں. دیکھا نا وہ مریم نواز صاحبہ نے 26 کو ان کی پیشی تھی نیب میں. جن صاحب, مریم نواز کی پیشی تھی 26 کو نیب میں, اور انہوں نے کچھ دن پہلے بڑی غصے میں جوشیلی تقریر کی. میں نے وہ تقریر کے کلپس وغیرہ بھی چلوائے تھے. وہ پیشی ملتوی ہوگی تو اپوزیشن پہ فی الحال ہاتھ نہیں پڑ رہا نیب کا, تو گورنمنٹ کو کیا پکڑے گی نیب؟